نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ پچھلے ویڈیو میں یہ بات زیر بحث تھی کہ اسلامی تعلیمات میں جو چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ان میں باطن کی پاکی کا اہتمام کرنا، باطن کی ناپاکی سے پرہیز کرنا، اسی طرح ظاہر کی پاکی کا خیال رکھنا اور ظاہر کی ناپاکی سے بچنا۔ اسی کے تحت کچھ مضامین گزرے ہیں۔ آج ظاہر کی پاکی اور ناپاکی سے متعلق ایک روایت نقل کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی مشرک نے کہا، یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ، تمہارے نبی تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ بول و براز کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ بول و براز کیسے کرنا، بول و براز میں صفائی کیسے کرنا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کا جواب دیا وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے کہا اجل۔ اجل کا ترجمہ یہاں بنتا ہے ہاں، ہمارے نبی ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے بعد بول و براز سے فارغ ہونے اور سے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا۔ بظاہر یہ مشرک اسلام پر اعتراض کر کے اسلام کو نیچا دکھلانا چاہتا تھا کہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ اتنی معمولی حقیر باتوں کو بتلائے۔ نبی کے آنے کا مقصد تو ان حقیر بات، پیشاب پاخانہ کیسے کرنا، کپڑا کیسے صاف کرنا، اس طرح کی چیزوں کو بتلائے۔ نبی تو بہت بڑی ذات ہوگی جو بہت اونچی بات بتلائے گی۔ اس کا یہ اعتراض تھا۔ حالانکہ اس نے خود اقرار کیا کل شیء کے اندر کہ ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہر چیز میں یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ساری بات کو بتلاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے تعلق سے دل اور دماغ میں اللہ کی عظمت و کبریائی کس انداز میں بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے، دنیا کی زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کن کن اعمال اور کن کن عقائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے ان تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک معمولی تعلیم کہ بندہ اس کا کپڑا کیسا صاف ہونا چاہیے، جسم کی صفائی کیسے ہونی چاہیے، پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائے تو فارغ ہونے کے بعد اس کی گندگی سے کس طریقے سے پاک ہونا چاہیے، یہ ساری تعلیم دیتے ہیں۔ کیونکہ باطن اگر پاک ہوگا تو اللہ سے قربت نصیب ہوگی، تو اسی طرح ظاہر بھی پاک ہوگا تو اللہ سے قربت نصیب ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشرک کے جواب پر چراغپا نہیں ہوئے، اس پر غصہ نہیں ہوئے۔ اس کے اس سوال جو استہزاء کے طور پر تھا، استخفاف کے طور پر تھا، مذاق اڑانے کے طور پر تھا، اس کا جواب حکیمانہ انداز میں دیا، اور حکیمانہ انداز میں کس طریقے سے طہارت حاصل کریں گے اس کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جب تم بول و براز سے فارغ ہونے کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے لو، اور ان 3 ڈھیلوں سے اس کو صاف کرو، اور پھر پانی سے صاف کرنا۔ یہ طریقہ تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں ہے، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا۔ اب وہ سامنے والا بالکل خاموش ہو گیا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا انداز چونکہ حکیمانہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں نبی اس کو نہیں کہتے جو صرف بڑی بڑی بات بتلا کر کے چھوڑ دے، نبی وہ ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو کو روشنی سے منور کر دے، ہر زندگی کے پہلو کو عطر سے معطر کر دے، چھوٹی بات ہو کہ بڑی بات ہو۔ آؤ تمہارا یہ مذاق اڑانا ہمارا اس معاملے میں ہے کہ تمہارے نبی بہت معمولی گھٹیا بات کو بتلاتے ہیں، چھوٹی بات کو بتلاتے ہیں، یا پھر یہ کہ تم ہم کو بالکل جاہل گنوار سمجھتے ہو؟ تو بتلاؤ ہمارے نبی نے جو تعلیم ہم کو دی ہے، کیا تم کو یہ تعلیم پہلے سے موجود ہے؟ یہ معمولی تعلیم تمہارے پاس موجود نہیں، تم اس سے ناواقف ہو۔ تو جس طرح ہم اپنے نبی کی تعلیمات کے ہر موڑ پر محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے، انسانیت پر جم کر کے چلنے کے لیے، انسانیت کو صحیح طریقے سے صحیح رخ دینے کے لیے، تو تم بھی اتنا ہی محتاج ہو۔ اس لیے آؤ اسلام قبول کر لو۔ یہ کنایہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسلام کی دعوت دے دیا۔ اس سے دو بات سامنے آئی، ایک تو یہ کہ ظاہر کی پاکی کی کتنی اہمیت ہے، ظاہر کی ناپاکی سے کتنا بچنا چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی سامنے آئی کہ مسلمان اگر صحیح طریقے سے نبی کی تعلیمات سے آراستہ ہوں، آج مسلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو اختیار کر لیں اور اسلامی تعلیمات سے واقف ہوں، تو ہر موڑ پر معقول انداز میں حکمت کے ساتھ جو معاندین ہیں، اسلام سے غیر معمولی نفرت کرتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور اس کا انداز کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعہ حضرت سلمان فارسی کے ہیں، وہ آئندہ بعض موقع پر اس کا تذکرہ ہوگا جو جنگی حالات میں ہے، اور بھی مضامین ہیں جن کا انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں اس کے لیے جہاں پر ظاہری بیماری لگتی ہے وہیں پر باطنی بیماری بھی لگتی ہے۔ باطنی بیماری کو اخلاق رذیلہ، اخلاق قبیحہ کہتے ہیں، اور جو ظاہری بیماری ہے اس کو تو ہر آدمی جانتا ہے کہ دماغ میں ظاہری بیماری وغیرہ وغیرہ کیا لگتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے آدمی کو پوری طریقے سے کس طرح آراستہ ہونا چاہیے، ہمیں نبی کی تعلیمات سے یہ بات ملتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو یقیناً زندگی کا بہت لطف آئے گا، اور زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ زندگی کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو نبی کی تعلیمات سے پوری طرح آراستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔